جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 15 اگست کو جشن آزادی کا 75واں سال پورے جوش و خروش کے ساتھ پورے ہندوستان میں منائے جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایک پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ 75واں سال آزادی کا منایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو سیکشن ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کی جو جنگ آزادی کو لے کر جو قربانیاں تھیں، ان کا جو کردار تھا، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے جتنے بھی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں اور جان کی بازی لگا کر کے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے سلیبس ہو یا تاریخ، ہندوستان کی تاریخ ہو، ان تمام چیزوں میں سے ان سب کو آہستہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری جو اس ملک کو آزادی دلانے میں جو قربانیاں ہیں، خاص کر مسلمانوں کی، ان کو ہم اپنی نئی نسل کو بتلانے کے لیے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو ابھی سے ہی سوچنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آل انڈیا ملی کونسل کے جو اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری ہیں شاہ محمد قادری سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی اور شیخ نظام الدین صاحب، سلیمان خان صاحب 2 روزہ گلبرگہ اور بیدر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کئی ایک اضلاع میں آل انڈیا ملی کونسل کے تشکیل جدید ہونی ہے، وہ بھی کام ہوگا۔ کل یعنی 10 کو گلبرگہ میں میٹنگ ہے، اور اسی کے ساتھ 3 بجے قائد ملت ہال مولانا نور صاحب کے گھر پر نیا محلے پر 2:30 بجے ایک جلسہ عام رکھا گیا ہے، جس میں ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور عظیم قربانیاں کے عنوان پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ اس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے تینوں حضرات وہاں شرکت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمد ہدایت اللہ قادری صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ حیات اللہ قادری عمل محلہ، اور مولانا یحییٰ صاحب سرپرست آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا، ان کی سرپرستی رہے گی۔ اور مہمان مقرر کی حیثیت سے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا شریف احمد مظہری صاحب، مولانا اسماعیل مدثر صاحب، عزیز اللہ سرمد صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل، ڈاکٹر پیر زادہ فہیم الدین، محمد امجد جاوید صاحب، مظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب کے علاوہ مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب، مولانا نصیر احمد خان صاحب، مولانا عبدالواحد رشادی صاحب، مولانا عبدالواحد مفتاحی، اور مولانا محمد حافظ فخر الدین مانیال صاحب، مفتی اویس قادری صاحب، اور جاوید عالم قاسمی، حافظ قاسم نظامی صاحب، نذیر احمد رشادی صاحب کے علاوہ مولانا شیخ سلیم الدین نظامی صاحب، مولانا نور صاحب، عبدالعظیم گولکنڈی صاحب کے علاوہ کئی ایک اہم علماء اکرام اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں تمام گلبرگہ کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس جلسے میں شرکت کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے، اور اپنے جو نئی جو نسل ہے، اپنے نوجوان ہیں، ان سب کو یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ ہم نے بھی جو آزادی میں ہمارے بڑوں نے جو حصہ لیا تھا، وہ کافی محنت اور جد و جہد کرتے ہوئے اس ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں جس طریقے سے پورے ملک میں مسلمانوں کو خاص کر علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور ہر جگہ ہندو مسلم کے جو زہر ہے اس زہر کی بیج کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ معلومات ہم سب کے لیے بہت ضرور ہے. آپ ضرور اس جلسے میں شرکت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل 10 اگست بروز چہارشنبہ بوقت 2:30 بجے قائد ملت حال حضرت مولانا محمد نور صاحب کے مکان پر شہر گلبرگہ کے علماء اکرام اور ساتھ ساتھ شہر بنگلور کے اکابر علماء اکرام اور مہاراشٹر کے علماء اکرام گلبرگہ تشریف لا رہے ہیں. ہم سب کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، جس کے اندر تقریباً علماء اعظام، بڑے بڑے اکابر علماء اس ہندوستان کے آزادی میں شہید ہو گئے. آج فرقہ پرست جو قوم ہے، جو افراد ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمان اور ساتھ ساتھ علماء اکرام کی قربانیوں کا تذکرہ بارہا ہمارے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اب 75 سال ہوتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں. تاکہ ہماری یہ نئی نسل کو یہ پتہ چلے، یہ معلوم ہو ہماری نوجوانوں کو، کیونکہ بہت سارے افراد کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس ملک کو کون آزاد کیا، مسلمانوں کا کیا حصہ ہے، مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں. ہم سب اس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس بات کی میں اپیل اور درخواست کرتا ہوں شہریان گلبرگہ سے کہ کل انشاءاللہ 2:30 بجے سے اس کا پروگرام ہے. تمام شہریان گلبرگہ کو اطلاع ہے کہ آپ ضرور اس اجلاس میں شریک ہو کر آپ اس اجلاس کو کامیاب بنائیے، اور اس میں ان اکابر بنگلور کے علماء اکرام جو آ رہے ہیں ان کے انشاءاللہ خطابات ہوں گے. آپ کو بتایا جائے گا کہ ہندوستان ملک کے اندر ان علماء اکرام نے اپنی قربانیوں کو اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر رہ کر کیسے امن اور سلامتی کا پیغام پہنچایا ہے. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر امن و سلامتی ہو. ہندو مسلمان ہم سب ایک ہیں، ہم مل کر ہم کو کام کرنا ہے تاکہ اس ملک کے اندر امن اور شانتی کا پیغام پہنچے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمارا حق پورا کا پورا حق، بلکہ جیسے ہندو، مسلمان، عیسائی جیسے دوسرے مذاہب کے افراد ہیں، ایسے ہم بھی مسلمان ہیں جس کے اندر ہماری قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا. تو میں ایک ضلع کا ذمہ دار ہوتے ہوئے یہ اپیل، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جلسے کے اندر آپ شرکت فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا ملی کونسل ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام کل بروز چہارشنبہ 10 اگست بعد نماز ظہر ٹھیک 2:30 بجے قائد ملت حال مولانا نوح صاحب کے مکان پر شہر بنگلور کے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داروں کی آمد پر اسٹیٹ جنرل سیکریٹری شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی صاحب اور مولانا نظام الدین صاحب اور مولانا سلیمان صاحب کی آمد پر ضلع گلبرگہ کے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران نے کل ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور قربانیوں کے عنوان پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں مقامی اور بیرونی علماء اکرام اپنے اپنے صلاحیت کے اعتبار سے اس پر روشنی ڈالیں گے. میں تمام شہریان گلبرگہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کل ٹھیک 2:30 بجے قائد ملت حال مولانا نوح صاحب کے مکان پر تشریف لا کر اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ہمارے اس جلسے کو جو ہے پر رونق بنا کر اور نصیحت حاصل کر کے چلے جائیں. اور ہماری یہی گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں.